بلکہ ان کے ذکر کو اپنی عبادت قرار دے دیا اور ان کے ذکر کو اپنا ذکر بنایا۔ ارشاد فرماتے ہیں، اٹھائیے سورہ الم نشرح، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے محبوب، آپ کے لیے ہم نے آپ کی کا ذکر اونچا کیا، بلند کیا۔ ہم نے بلند کیا، یہ بریلویوں نے نہیں بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا، یہ پیارے محبوب ہم نے بلندی کی آپ کے ذکر کو آپ کی وجہ سے۔ یعنی آپ کی وجہ سے کیا مطلب؟ کہ آپ کے اندر اونچے ذکر کے اسباب موجود ہیں، کمالات موجود ہیں، عظمت شان موجود ہے، اس لیے آپ کے ذکر کو بلندی نہ ملے تو کس کے ذکر کو بلندی ملے؟ اس لیے اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جعلتک ذکرا من ذکری، اے پیارے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے۔ فمن ذکرک فقد ذکرنی، جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے رسول کی تائید، ان کی اطاعت اور رسول کی مخالفت، دونوں چیزوں کو اپنی طاعت یا اپنی مخالفت قرار دیا۔ اب آئیے قرآن سے شہادت لیجیے اور رسول پاک کی عظمت پر سر دھنیے۔ فرماتے ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ کی اطاعت سے فارغ ہو چکا ہے۔ یعنی ادھر رسول کی فرما برداری کی منزلیں طے کر رہے ہو اور اللہ کی اطاعت کی منزل طے شدہ مان لی گئی۔ کیا مرتبہ؟ اب آئیے، اللہ تعالی نے سب کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، مگر اپنی بندگی اپنے محبوب کی غلامی کے اندر روپوش کر دی ہے کہ اس کی بندگی ادا ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ رسول پاک کی غلامی نہ کی جائے۔ اس لیے اب آپ دیکھو کہ نماز اللہ کی تعظیم، اللہ کی عبادت کے لیے آپ ادا کرتے ہو، مگر رسول پاک کی یہ عظمت ہے کہ آپ کی نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ رسول پاک کی اداؤں کی کاپی نہ اتارے۔ اسی لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز فرض کی اللہ نے، پڑھو گے کیسے؟ فرماتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو، تب نماز ہوگی۔ اللہ کی عبادت میری اطاعت میں چھپی ہے۔ اس بنا پر سب کو حکم ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو سجدے کی جگہ پر نظر رکھیں، مگر صحابہ کو حکم تھا کہ رسول پاک کی شخصیت پر نظر رکھیں۔ چنانچہ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث بخاری شریف میں ہے
لوگوں نے ان سے پوچھا اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں قرآن پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نعم، ہاں پڑھتے تھے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا بما عرفتم، آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا؟ کیا زور زور سے قرات کرتے تھے؟ ظہر کی قراءت تو آہستہ ہوتی ہے، کیسے آپ لوگوں کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراءت کرتے تھے؟ تو فرماتے ہیں باضطراب لحیتہ، رسول پاک کی ریش مبارک کی حرکت سے ہم جانتے تھے کہ آپ قراءت میں مصروف ہیں۔ تو اگر ان کی نظر یوں نہیں تھی تو پھر کیسے انہوں نے ریش مبارک کی حرکت دیکھی؟ اس لیے صحابہ کو حکم تھا، چنانچہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِيَلِيَنَّنِي من اولو الاحلام منکم والنہا، سنو میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوا کریں اور وہ لوگ بیٹھا کریں جو زیادہ ہوشیار اور پختہ عقل والے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ میری اداؤں کو وہ محفوظ رکھیں اور میری گفتگو کو قاعدے سے یاد بھی کریں، سمجھیں بھی، اور جو سمجھنے کی چیز ہو وہ پوچھیں بھی۔ چنانچہ بخاری شریف کی یہ حدیث میں نے دیکھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے ایک بارگی ایک قدم آگے بڑھے، پھر اپنی جگہ پر آ گئے، پھر ایک بارگی قدم پیچھے ہٹا کر ہٹ گئے، پھر اپنی جگہ پر آئے۔ نماز سے جب فارغ ہوئے تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو ایک بار دیکھا کہ ایک قدم آپ آگے بڑھے جیسے کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں، اور ایک بار آپ پیچھے ہٹے جیسے کسی چیز سے بچنا چاہتے ہیں، یہ کیوں ہوا؟ فرماتے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے میرے سامنے اللہ تعالی نے جنت کر دی تو میں نے چاہا کہ اس کے پھلوں میں سے ایک پھل توڑ لوں، اگر میں توڑ لیتا تو لَأَكَلْتُم مَدَّ الدَّهْرِ، تم لوگ زندگی بھر کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا۔ اور میں پیچھے اس لیے ہٹا تھا کہ اس کے بعد میرے سامنے جہنم پیش کی گئی، جہنم کا پردرد اور المناک منظر دیکھ کر میں گھبراہٹ میں ایک قدم پیچھے ہٹا، تو عرضت علی الجنۃ والنار وانا فی الصلاۃ، نماز ہی میں ہوں اور میرے سامنے جنت بعینہ ہی رکھی اور جہنم بھی بعینہ ہی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو اللہ تعالی کا نے اپنے نبی پاک کو مصلی اور محراب میں جنت اور دوزخ کا نظارہ کرایا، مگر یہ صحابہ کو کیا ہوا تھا کہ رسول پاک کے آگے پیچھے بڑھنے ہٹنے کا نقشہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ان کو حکم نہ تھا کہ رسول پاک کے اوپر پوری نظر رکھیں تو یہ کیوں ایسا کرتے؟ اور اگر انہوں نے اپنی زور زبردستی سے کر لیا تھا ایسا تو رسول پاک نے اصلاح کیوں نہ کی؟